السلام علیکم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں روضہ امام رضا علیہ السلام، 8ویں امام جو ہیں ان کے یہ سین کا باہر والا حصہ ہے، مطلب جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں۔ باہر جب آتے ہیں تو آپ کی جو پہلا نظارہ آپ کی آنکھوں کو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، یہ روضے کے نیچے سے جو روڈ گزر ہے، جو نیچے کو پارکنگ کو جگہ جاتی ہے، یہ وہ والی جگہ ہے۔ آپ کو میں تھوڑی سی انفارمیشن مولا امام رضا علیہ السلام کے بارے میں دیتا چلوں۔ آپ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کی پیدائش 148 ہجری ذوالقعدہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت 30 صفر 202 ہجری میں ہوئی۔ آپ کو مختلف القابات سے نوازا گیا، جن میں آپ کے سب سے مشہور الرضا اور غریب الغربا ہیں۔ آپ کی جو تدفین ہوئی آپ کی شہادت کے بعد وہ ایران کے شہر مشہد میں ہوئی۔ آپ کے جو فرزند تھے ان کے جو نام ہیں محمد الجواد تقی علیہ السلام، جو کہ آپ کے بعد امامت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے فرزند حسن، حسین، جعفر، ابراہیم اور فاطمہ علیہ السلام ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا جو روضہ مبارک ہے اس کی اگر میں رقبہ بتاؤں، رقبہ تو ایگزیکٹ مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک سین اتنا بڑا ہے کہ آپ کو ریکارڈنگ کرتے ہوئے تو مجھے مطلب میں سینٹر میں کھڑا ہو جاتا تھا سین کے، تو وہ چاروں طرف اس کے سین کے وہ ویڈیو بنا لیتا تھا۔ اب مجھے پتہ ہے ایک سین سے دوسرے سین کے سینٹر میں جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک سین نظر آ رہا ہے، اس کے بعد اس سین سے دوسرے سین کی طرف میں چلا جاتا تھا، لیکن جو ایک سین ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر خود جانا پڑے گا۔ اب روضہ کے نیچے سے، حرم کے نیچے سے ٹریفک گزر رہی ہے، وہاں پر پارکنگ بنی ہوئی ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں اپنی گاڑیوں کو پارک کرتے ہیں، اپنی بسوں کو پارک کرتے ہیں، یا اپنا وہ نیچے سے آگے کسی نے سفر کرنا ہے تو وہ پھر اس سے آگے نکل آتا ہے، وہاں سے دوسری سائڈ سے کو آ رہا ہو تو وہ نیچے سے آ جاتا ہے۔ اب 4 جو مین دروازے ہیں مولا کے حرم میں انٹری کے، وہ جو مین 4 انٹرنس ہے جہاں سے آپ کو چیکنگ کروا کے داخل ہونا پڑتی ہے، تو 4 اس کے مین دروازے ہیں۔ باقی جو اس کے اندر کے سین ہیں وہ تقریباً 48 بنتے ہیں، ہر ایک سین ایک دوسرے سین سے بڑا ہے۔ یہاں پر ایک سین سے آپ مین میں انٹرنس ہوں گے، اس کے بعد آپ اگلے سین میں آئیں گے تو اس سین کا نام ابھی آپ نے دیکھا ہے سیاحت انقلابی۔ یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ کو جو مولا کی زری کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے یہ آپ کو یہاں سے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں پر جو بھی آتے ہیں یہاں پر اس دروازے کو یا اس جگہ کو باب المراد کہتے ہیں۔ اب باب المراد اس جگہ کو کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ یہاں پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی جو نظر کے سامنے آپ کی نظر کے سامنے گنبد خضرا بھی آپ کی نظر کے سامنے ہوتا ہے، مکہ بھی آپ کی نظر کے سامنے ہوتا ہے، مسلمانوں کو جو قبلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے، شام بھی آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے 12 معصومین کا جو روضہ مبارک ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ مطلب اب جب دعا کے لیے ایک مومن، ایک مسلمان ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے دل میں جب شدت ہوتی ہے تو اللہ پاک ان پیاروں کے صدقے میں، اپنے ان اہل بیت کے صدقے میں جنہوں نے اسلام پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اپنے گھر کا ایک ایک بچہ نذرانے میں دیا، اللہ پاک آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اس سین میں کھڑے ہو کے آپ دیکھیں گے کہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، یہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں، یہ چھتریاں یہیں پر لگی ہوئی ہیں کیوں؟ یہاں پر دوپہر میں گرمی کافی بن جاتی ہے، مطلب دھوپ پڑتی ہے تو آنے والے زائرین کے لیے یہ چھتریاں کھول دی جاتی ہیں۔ یہ کیونکہ صبح کا ٹائم تھا تو چھتریاں بند تھی، صبح کی پہلے کرنیں آ رہی تھی، نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی میں نے دن کو ہلکا سے نکلنے کا انتظار کیا اور یہ ریکارڈ کرنا شروع کر دیا۔ سین پر اتنا پیارا کام ہوا ہے، اتنی باریکی کا کام ہوا ہے کہ سبحان اللہ، یہ کام کرنے والے کا ہی کام ہے اور یہ مولا کا ہی کرم ہے کہ اتنا باریکی کا کام اتنی صفائی سے ہوا ہے، اور اپنے آنے والے زائر کے لیے اتنا پیارا اہتمام، یہ مولا کا ہی کام ہے۔ یہ جسٹ اہل بیت کا ہی کام ہے کہ وہ اپنے آنے والے ہر زائر کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ یہاں پر کام کرنے والے
بریگیڈیئر، فوج کے جنرل، کرنل، میجر جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پینشن نہیں چاہیے، ہمیں یہاں پر کام کرنے کے لیے، ہمیں یہاں پر نوکری کے لیے، ہمیں کچھ دن کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے مولا کے آنے والے زائر کے لیے ہمیں سعادت ہوگی کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ آپ جس سین میں بھی جائیں گے آپ کو اس طرح کے پانی کے ملیں گے انتظامات، جہاں پر برادران کے لیے الگ ہوگا، خواران کے لیے الگ ہوگا، آپ کو ٹھنڈا پانی ملے گا آپ جس سین میں بھی جائیں گے۔ کیوں ایک سین سے دوسرے سین میں راستہ کافی ہوتا ہے، چلتے چلتے انسان کو پیاس لگتی ہے، تو یہ اس سین کے بعد جب آپ نیکسٹ سین میں آتے ہیں آپ یہاں پر آ کے گولڈ کا کام، سونے کا کام اتنا دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ مطلب بعد میں آنے والی حکومتوں نے، بعد میں آنے والے عقیدت مندوں میں نے کہتے ہیں کہ اپنے یہ ایران کے لوگوں نے، عورتوں نے اپنا زیور تک، اپنا سونا تک، اپنے جو بھی ہیرے جواہرات تھے وہ امام کی نظر کی، امام کے روزے کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنا جتنا تھا انہوں نے اپنا ایک دوسرے نے بڑھ کر دیا۔ اب یہاں پر آپ جس فیروزے کو دیکھ رہے ہیں اس فیروزے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایران 7 مرتبہ بھی یہ تباہ ہو کے دوبارہ بنے تو یہ اس ایک فیروزے کی قیمت کا، جو مولا کے پہلے سیان انقلابی میں آپ جب انٹر ہوں گے تو آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ یہ اوپر کی جانب لگا ہوا، دروازے کے بالکل اوپر لگا ہوا نظر آئے گا۔ مولا امام رضا علیہ السلام کی 48 حرم میں سے ایک حرم رواق غدیر کے نام سے بھی مشہور ہے، جو کہ صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے، اردو سپیکر کے لیے، جو انڈیا، پاکستان یا ہندوستان کہہ لیں، یا ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ایک سین بنایا گیا جہاں پر اردو ذاکرین، اردو استاد علماء جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو کہ ڈیلی آپ کو اسلامک شرعی مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ کو امام رضا علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ کو مختلف جہاں پر بھی آپ کو کسی چیز کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو حرم کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے ہوتی ہے تو وہ آپ کو ساری معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اب آپ آگے آپ حرم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں، اور ساتھ میں آپ کو میں وائس سناتا ہوں جو کہ اوریجنل وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على الملائكة المقربين اللهم صل على الأنبياء۔ ابھی آپ جو سین دیکھ رہے ہیں اس سین کا نام ہے سیحن آزادی۔ آپ جب بھی مین انٹرنس سے چیکنگ کروائیں گے اس کے بعد آپ کو سیحن انقلابی میں آنا پڑے گا، جہاں سے آپ کو مولا کے روزے کے اوپر والا گنبد نظر آتا ہے، وہاں سے آپ کو ایک سین سے گزرنے کے بعد آپ کے سامنے آتا ہے سیحن آزادی۔ سیحن آزادی میں آنے کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ نے جب مولا امام رضا علیہ السلام کی زری تک پہنچنا ہوتا ہے، آپ نے قبر مبارک تک پہنچنا ہوتا ہے، تو تب آپ کو اس سین میں آنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو صبح کا ٹائم تھا جب میں پہنچا ہوں، بالکل ہی صبح تھی، بالکل ہی رش کم ہوتا ہے۔ بیسٹ ٹائم جو ہوتا ہے امام رضا علیہ السلام کی زری تک پہنچنے کا وہ صبح کے بالکل جب 5:30 سے 6 بجے کا ٹائم ہو، جب دن نکل رہا ہو آہستہ آہستہ، وہ ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ سب سے ہی بیسٹ ہوتا ہے۔ یہ ابھی وہ صبح کی نماز کے بعد یہ وہ جو کلین ہوتے ہیں ان کو یہ سمیٹ رہے تھے، کلین سمیٹ کے یہ صفائی کرتے ہیں، اس کو بعد میں پھر دوبارہ کلینوں کو یہاں پر بکھیرا جاتا ہے۔ یہاں پر ان کا یہ اچھا سسٹم ہے کہ یہاں پر آپ جب آتے ہیں یہاں سے آپ شاپر اٹھاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اندر داخل ہونا ہے حرم میں، آپ کو اس کے پہلے آپ کو جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہاں پر آپ آتے ہیں، اپنا شاپر اٹھاتے ہیں، اس میں اپنا جوتا رکھتے ہیں، اور جوتا رکھنے کے بعد یہاں پر اگر آپ چاہیں تو اپنے ساتھ ہی رکھ سکتے ہیں، مطلب جہاں پر آپ اندر مسجد میں جائیں یا حرم میں جائیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہیں تو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، نہیں تو یہ بہت بڑے لوگ، اتنے بڑے کہ آپ
سوچ بھی نہیں سکتے کتنے بڑے بریگیڈیئر کرنل میجر تک یہ آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پر میں نے اپنا جوتا ان کو دیا, ان سے بھی یہ پھر آپ کو ایک ٹوکن دیتے ہیں, آپ 10 دن بعد آئیں, ہفتے بعد آئیں, چاہے 1 گھنٹے بعد آئیں, ان کے چہرے پر آپ کے لیے ذرا سے بھی وہ نہیں ہوگا. یہ ہے اندر زری کی طرف, قبر اطہر کی طرف جب آپ جاتے ہیں اوپر والے حصے میں, اس کا ایک نیچے تہہ خانے والا حصہ بھی ہے, یہ زری کے اوپر والا حصہ جو مزار کے اوپر والا حصہ, یہ اس کا مین گیٹ ہے. آپ جوتے رکھتے ہیں وہاں سے ساتھ ہی آپ اندر کی طرف آتے ہیں. یہاں پر جتنا بھی کام ہوا وہ شیشے کا, ہیروں کا, جواہرات کا اور اتنے اعلیٰ قسم کے اعلیٰ کوالٹی کے پتھر کا ہوا ہے کہ آپ ایک ایک چیز کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائیں گی, آپ کی حیرت گم ہو جائے گی کہ اتنا باریکی کا کام ہوا ہے, اتنا باریکی کا کام ہوا ہے. آپ جب وہاں سے انٹر ہوتے ہیں جوتے رکھ کے, آپ پہلا دروازہ کراس کرتے ہیں, آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سین آتا ہے جہاں پر لوگ ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے. یہاں پر آپ آتے ہیں, تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, آپ زیارت پڑھتے ہیں. ان کا یہ ایک بہت اچھا سسٹم ہے. آپ جس مزار پر بھی جائیں گے, جس قبر اطہر پر جائیں گے, جس امام زادے کے پاس جائیں گے, آپ کو ایک زیارت لازمی پڑھنی ہوگی. تو وہ جب تک آپ زیارت پڑھیں گے تو اس کا ثواب, مطلب آپ اپنی لینگویج میں, اپنی زبان میں تو مولا سے بات کریں گے, لیکن جو عربی لینگویج جو ان کی زبان تھی, جب آپ ان میں پڑھتے ہیں, جیسے ہم اللہ سے ہم اردو میں بات کرتے ہیں, پنجابی میں, کوئی انگریزی, جس طرح مرضی بات کریں, لیکن جب آپ ایک عربی میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ تاثیر رکھتی ہے. آپ کو ایک ایک دروازہ گولڈ کا بنا ہو, چاندی کا بنا ہو, ہیرے جواہرات اس میں لگے ہوئے. سبحان اللہ, مطلب آپ کام دیکھیں گے, آپ کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ صرف مولا کا ہی کرم ہے. یہ آپ جب اندر آتے, 2 سین کراس کرنے کے بعد جب آپ اندر آتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے 8ویں امام کا مولا رضا علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے, جو مزار مبارک ہے, پھر آپ کے سامنے آتا ہے. اگر باہر سے ٹوٹل سین کاؤنٹ کرو تو مین ایک سین ہو گیا, اس کے بعد دوسرا سین, اس کے بعد تیسرا سین, پھر چوتھا سین, پھر 5واں سین, پھر 6ٹھا سین, پھر 7ویں سین کے بعد جا کے آپ مولا کے گھر تک پہنچے. اور جب آپ یہاں پر پہنچتے ہیں, اللہ جانتا ہے جو دل کو سکون ملتا ہے, جو آنکھوں کو سکون ملتا ہے, جب آپ کے حلق سے, دل سے آواز نکلتی ہے, السلام یا غریب المولا, آپ کی روح تک کو تسکین ملتی ہے. جو آپ کے دل کی کیفیت ہوتی ہے, جو آپ کی آنکھوں کی, جو آپ کے وجود کی کیفیت ہوتی ہے, وہ آپ کسی کو لفظوں میں بتانا چاہیں تو نہیں بتا سکتے. میرے مولا کا کرم اتنا کرم نواز, یہ اتنے کرم نواز, اتنے لجپال کہ کائنات پوری کی قدرت نے ان کو جت بنا. سبحان سبحان. کام دیکھیں, آیات, سونے کے دروازے, چاندی کا کام, وہ مہنگے سے مہنگا پتھر جس کو آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ کا پتھر پورے ایران میں. مولا کے حرم کے بعد میں نے ایک اور سین میں آیا, وہاں سے میں نے اس سین میں, مطلب جس سین میں بھی آپ اندر والی سائڈ کے جتنے بھی سین ہیں, وہ صرف اور صرف آپ کے آرام کرنے کے لیے, آپ کو عبادت کرنے کے لیے, آپ کو ریسٹ دینے کے لیے بنائے گئے ہیں, جہاں پر آپ آ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سکون آپ کو ملتا ہے. فرا به ذنبي وتسمعه كلامي وتبلغه سلامي. السلام عليك يا حجة الله, السلام عليك يا نور الله, السلام عليك يا عيبة علم الله, السلام عليك يا معدن حكمة
حكمة الله. السلام عليك يا حامل كتاب الله. 2-3 صحن گزرنے کے بعد آپ کو اندر مسجد گوہر شاد کے نام سے آپ کو ایک مسجد کا صحن ملتا ہے. یہ مسجد حرم کے اندر اتنی بڑی مسجد ہے کہ لاکھوں لوگ ایک وقت میں سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں. ابھی مولا کے حرم کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ بھی میں ریکارڈ نہیں کر سکا کیونکہ وہ صبح کے ٹائم میں بند تھا، اور اس کے بعد میرے ذہن میں نہیں رہا. جب آپ مولا کے پاس آتے ہیں تو آپ کا دل ریکارڈنگ تو مطلب آپ کو کرنی ہوتی، تب آپ کو پورے ہوش و حواس چاہیے. تو اس کے بعد مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے وہ تہہ خانے جہاں پر مولا کی اصل زری مبارک ہے وہ جگہ میں نے ریکارڈ کرنے سے قاصر رہا. اور اس کے بعد جو صحن باب جواد کے نام سے ہے، جو اس کے اپوزٹ صحن ہے، اور اس کے اندر جو صحن ہے وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکا. انشاءاللہ وہ ریکارڈ ہو سکتا ہے. ان مولا کی کرم نوازی ہو کہ میرا یہ بندہ دوبارہ پھر میرے پاس آئے تو پھر میں اس کو توفیق بخشوں. کیوں؟ قدرت کا جو بھی کام ہے وہ ان کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا بلیو ہے. تو اگر میں بھول گیا کچھ ریکارڈ کرنا، بالکل بھولا، مطلب ابھی میں نے 6 سے 7 صحن جو باہر کے تھے دوسری سائڈ کے وہ ریکارڈ نہیں کیے. ہاں، مسجد اتنی خوبصورت، اتنا کام کیا ہوا ہے کہ آنکھوں کو، دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. آپ جتنا ٹائم یہاں پہ گزارتے ہیں آپ کا دل ہی نہیں پڑتا جتنا ٹائم آپ مولا کے پاس گزارتے ہیں. میں یہی مشورہ دوں گا، جب بھی آئیں مولا سے باتیں کریں. یہاں سے پھر یہ کچھ جگہ بنی ہوئی، یہاں سے آپ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. میں یہاں سے حرم کے بعد مسجد سے ہوتا ہوا مولا کے پاس سے واپسی آیا. یہاں سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہو گئے تھے. تو میں نے ان سے کو اپنا ٹوکن دیا اور انہوں نے مجھے اپنے شوز دیے، اور یہاں سے پھر میں نے اپنے جو ہوٹل تھا جہاں پر ہماری رہائش تھی اس کی طرف میں نے اپنا رخ کیا. السلام